السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب ہے آپ کے پاس؟ سب کے پاس؟ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو لے لیں. اگر ایکسٹرا کاپیز ہیں جن کے پاس نہیں وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ ایکسٹرا کاپیز لے لیں. درود شریف پڑھیے دل میں، اونچی آواز میں نہیں، دل میں پڑھیے. اگر اب بھی کسی کے پاس نہ ہو کتاب تو وہ دوسرے سے شیئر کر لے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے بخاری کا تو آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ سمجھ میں آئے گی. وقت تو گزر ہی جائے گا لیکن اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ، آدھا یا پورا. تو جب انسان سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے تو پھر زیادہ سمجھتا ہے زیادہ. علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو بن دینار قال اخبرنی سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس ان نوفا البکالی يزعم ان موسى صاحب الخدر ليس هو موسى بني اسرائیل انما موسى آخر فقال كذب عدو الله. حدثنا ابی بن كعب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو اعلم منك قال اي ربي ومن لي به. وربما قال سفيان اي ربي وكيف لي به. قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم وربما قال فهو ثمه. حدیث چونکہ طویل ہے اس لیے ساتھ ساتھ ترجمہ کروں گی، صرف ابتدائی حصہ ہی سن لینا کافی ہے. آج امام بخاری کہتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ، ہم سے علی بن عبداللہ نے روایت کی حدیث. حدثنا سفیان، ہم سے سفیان نے بیان کیا. حدثنا عمرو بن دینار، ہم سے عمرو بن دینار نے روایت کیا. قال، وہ کہتے ہیں عمرو بن دینار، اخبرنی سعید بن جبیر، مجھے سعید بن جبیر نے خبر دی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ علم ہم تک کیسے پہنچا، یعنی کتنی متصل سند کے ساتھ ایک شخص سے دوسرے نے لیا، دوسرے سے تیسرے نے، تیسرے سے چوتھے نے، اور اس طرح آگے روایت ہوتا گیا. سعید بن جبیر نے کہا قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا. ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، ینگسٹ صحابہ میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم دیا اور خصوصاً قرآن کی تفسیر کا علم. تو لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے. یہ حضرت میمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان کے بھانجے بھی تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے حجرے میں یہ ان کے لیے باقاعدہ مسند لگائی جاتی، جگہ بنائی جاتی، اور یہ لوگوں کو سوالوں کے جواب دیتے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جگہ پر آتے. قلت لابن عباس، سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا ان نوفن البکالی، کہ نوفن البکالی جو ہے، اب یہ نوف بکالی کون ہے؟ اس کا نام نوف بن فضالہ ہے. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ بنی بکال کی طرف اس کی نسبت ہے، جو حمیر عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ڈسینڈنٹس میں سے ہے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ کعب الاحبار، جو ایک بہت مشہور یہودی اسکالر تھے، پھر مسلمان ہوئے، کعب الاحبار، ان کی بیوی کے بیٹے تھے. پھر ان کے کیوں نہیں تھے؟ ان کے اس لیے نہیں کہ بعض اوقات ایک عورت کی شادی کہیں ہوتی ہے، اس سے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ دوسری جگہ شادی کرتی ہے، تو اس طرح. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے. بہرحال ان کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں. یہ تابعی تھے، صدوق تھے، ان کا بھی علم میں ایک مقام ہے. تو بہرحال ان کی رائے یہ تھی، یزعم، وہ خیال کرتے تھے، ان کا گمان یہ تھا، ان موسیٰ، کہ موسیٰ صاحب الخضر، خضر عربی میں کہتے ہیں لیکن اردو میں ہم خضر کہتے ہیں، تو اس لیے ترجمے میں خضر استعمال کروں گی، کہ خضر علیہ السلام جو تھے، جو موسیٰ علیہ السلام جن سے جا کر ملے تھے، لیسا ہوا موسیٰ بنی اسرائیل، یہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے، کوئی اور موسیٰ تھے.
انما موسیٰ آخر، یہ کوئی اور موسیٰ تھے. فقال، تو کہا کس نے؟ ابن عباس نے. کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، یعنی غلط بیانی کی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی انٹینشنلی یہ بات کی. علم کی دنیا میں بعض اوقات آراء مختلف ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں صحیح علم نہ ہو، اگر انسان لا علمی سے بھی کوئی بات کرتا ہے تو بہرحال وہ جھوٹی لکھی جاتی. یعنی جب آپ کوئی بات کرنے لگے، کسی چیز کے بارے میں کوئی اوپینین دینے لگے، کسی چیز پر کوئی تبصرہ کرنے لگے، تو اس کے بارے میں پہلے صحیح علم حاصل کریں، غلط بیانی سے کام نہ لیں، اور یہ نہ کہیں کہ اچھا نہیں بھی پتا تو کچھ تو ہوگا ہی، میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے. نہیں، قرآن مجید میں آتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. یعنی یہ نہ کہو کہ میں نے سنا جبکہ تم نے سنا نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا جبکہ تم نے دیکھا نہ ہو. یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو کہیے کہ میں نے پڑھا ہے، اور اگر سنا ہے تو کہیے کہ میں نے یہ بات سنی. یعنی صحیح طریقے سے بتائیے. اس میں بھی اپنی مرضی سے رد و بدل کر دینا کیا ہے؟ کیا کہلائے گا؟ جھوٹ کہلائے گا. یہ بھی غلط بیانی ہے. جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے خلاف حقیقت بات، یعنی بات کچھ ہے اور آپ نے کچھ اور بتا دی، بات تھوڑی اور آپ نے اس کو بڑا بنا کے پیش کر دیا. تو اس معاملے میں انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. تو بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ آنکھ، کان اور دل سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور ان کا سوال کیا ہوگا کہ جو تم نے دیکھا کیا وہی بتایا یا دیکھا کچھ اور بتایا کچھ. اسی لیے اگر انسان نے خواب نہ دیکھا ہو اور اپنے پاس سے من گھڑت خواب کسی کو سنائے تو وہ بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ جھوٹ، اور بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے وہ. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے خواب میں دیکھا حالانکہ آپ نے نہ دیکھا ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اور پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کون حدیث بیان کرتے ہیں؟ ابن عباس. کس سے؟ حدثنا ابی بن کعب، ہم سے ابی بن کعب نے روایت کیا، بیان کیا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی سند متصل ہے، مرفوع ہے. ان موسیٰ، اور اصل حقیقت اور قصہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قام، کھڑے ہوئے، خطیباً، خطبہ دینے کے لیے، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز خطبہ دیا. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ کیا بات پتہ چلی کہ یہ موسیٰ کون سے تھے؟ بنی اسرائیل والے ہی تھے. یس. قام خطیباً فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم، تو اس دوران ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے زیادہ کون جانتا ہے. فقال انا، تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں. ظاہر ہے انہوں نے اس اعتبار سے بات کی کہ جتنے بھی لوگ ان کے سامنے تھے بنی اسرائیل کے، ان سب سے زیادہ علم واقعی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. ایک اعتبار سے یہ بات درست تھی، لیکن دوسرے اعتبار سے یہ بات درست نہیں تھی، کیونکہ ان کا علم کلی نہ تھا. ان کا علم کیا تھا؟ جزوی. یعنی وہ ایک چھوٹے سے پورشن کو لوگوں کے جانتے تھے کہ ان میں سے وہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. فعتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ان پر عتاب ہوا. عتب عتاب ہوا. اذ لم يرد العلم الیہ، جبکہ انہوں نے علم کو اس کی طرف نہیں پھیرا. کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے. اسی لیے مسلمان اسکالر جو ہیں وہ جتنی بھی تحقیق کر لیں، جتنی بھی ریسرچ کر لیں، جتنی بھی بات کی حقیقت کو پہنچ جائیں، لیکن آخر میں جواب دے کر کسی بھی سوال کا، کسی بھی فتویٰ کا کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب. اصل حقیقت، درست بات اللہ ہی کو پتا ہے. ہم نے وہ بتا دیا جو ہمارے علم میں ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے. اور یہ چیز اور یہ اخلاق اور یہ تربیت جو ہے، یہ انسان کے اندر تکبر نہیں آنے دیتی. انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور کبھی بھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. اور
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی یہ آیت آتی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑھ کر جانتے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے انسان علم کی کسی بھی چوٹی تک پہنچ جائے، کسی بھی بڑی سے بڑی ڈگری کو حاصل کر لے، اس کے اندر ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ ابھی مجھے کچھ نہیں آتا، ابھی میں زیادہ نہیں جانتا. اور اگر یہ احساس رہے گا تو وہ ہمیشہ دعا کرتا رہے گا رب زدنی علما، کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے، مجھے اور علم عطا کر. کیونکہ علم جو ہے ایک پاور بھی ہے، اور علم جو ہے وہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کسی چیز کے بارے میں اس طرح سوال کرنا نہیں سکھایا گیا جس طرح علم کے بارے میں. تو ہم سب کی بھی یہ حرص ہونی چاہیے، اور اگر سچی حرص اور طلب ہوگی تو پھر کوشش بھی ہوگی. علم صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتا، علم صرف خواہشات کی بنا پہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہم سب کو کرنی چاہیے. کیونکہ جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنے اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے. فقال له، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا بلا کیوں نہیں، لی عبد، میرا ایک بندہ ہے، بمجمع البحرین، مجمع البحرین کے پاس، جہاں دو دریا ملتے، دو دریاؤں کے سنگم پر، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا سنگم، یعنی جہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر میرا ایک بندہ رہتا ہے. ہوا اعلم منک، وہ تم سے بھی زیادہ جانتا ہے اے موسیٰ. قال اے رب، کہنے لگے جی ہاں اے میرے رب. ومن لی بھی، اور کون ہے میرے لیے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس تک پہنچانے کے لیے، میں اس تک کیسے پہنچوں. یہ ہے بہترین اخلاق. یعنی موسیٰ علیہ السلام اس وقت کسی حسد میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی ایسی کیفیت میں نہیں، بلکہ کیا کہنے لگے، اچھا وہ زیادہ جانتے تو میں ان تک کیسے پہنچوں، میں وہاں کیسے جاؤں، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے سیکھنا ہے. تو یہی اخلاق ہمارا ہونا چاہیے. جب ہمیں پتہ چلے کہ کسی شخص کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے تو سیکھنے میں کوئی بھی آر نہیں ہونی چاہیے. ابھی میرے آنے سے پہلے جو امام بخاری کے حالات آپ سن رہے تھے، اور جس طرح امام مسلم کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن امام بخاری سے کس طرح فیضیاب ہوتے ہیں، کس طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے، کس طرح ان کو اپنے سے بڑا مانتے، کیونکہ حقیقت میں امام بخاری امام مسلم سے بڑے تھے. حالانکہ جہاں بخاری کا نام لیا جاتا ہے وہاں ساتھ ساتھ امام مسلم کا بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کے علم کا ہی اثر تھا ان پر. اور جو واقعی صاحب علم ہوتا ہے اس کی بڑی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اور جب جھکاؤ ہوتا ہے تو اس بنا پر وہ اور زیادہ حاصل بھی کر لیتا ہے. وربما، سفیان نے کہا، اور کبھی ربما کا مطلب ہوتا ہے کبھی، راوی ہیں یہ حدیث کے، یعنی بعض اوقات سفیان نے یہ بھی کہا اے ربی وکیف لی بی، کہ وہاں تک میں کیسے پہنچوں. ایک جگہ پر کیا، من لی، کون مجھے لے جائے، اور یہاں کس طرح. قالا، تو اس پر ارشاد ہوا، فرمایا تأخذہ تن، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو طریقہ بتایا گیا کہ اب جانا کیسے ہے. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شاید شہروں کے اس طرح پراپرلی نام بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی اسٹریٹس یا کوئی علامتیں، کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر نشانی لینا جو ہے وہ، یہ نشان پانا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تدبیر بتائی. وہ تدبیر کیا تھی، تأخذہ تن، کہ تم ایک مچھلی لے لو، فتجعلہ فی مکتل، تو اس کو تم پٹاری میں رکھ لو یا زنبیل میں رکھ لو، ٹوکری کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی اس کو ایک ٹوکری میں ساتھ لے چلو. حیثما فقدت الحوت فہو ثم، جہاں کہیں تم مچھلی کو گم پاؤ یا کھو دو، فہو ثم، تو وہ وہیں ہوں گے. یعنی جہاں تمہاری مچھلی گم ہو گئی، تم سے، تمہاری ٹوکری سے نکل کے چلی گئی، تو وہی جگہ ان کی ملاقات کی، یعنی خضر کی ملاقات کی ہوگی.
وربما قالا اور کبھی کہا فہو ثم ہا کے ساتھ کہا, صرف سما نہیں کہا, مانا ایک ہی ہے. واخذ حوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے لی, فجعلہ فی مکتل اس کو ٹوکری میں رکھ لیا, ثم انطلق پھر چل دیے, ہوا وفتاہ یوشع ابن نون وہ اور ان کے نوجوان یعنی ان کے شاگرد ان کے مددگار یوشع بن نون ان کو ساتھ لے لیا, حتی اتیا یہاں تک کہ وہ دونوں آئے, الصخرۃ اس چٹان کے پاس, وضع رؤوسہما جہاں انہوں نے اپنے سر رکھ دیے, یعنی سفر کرتے کرتے جب وہ تھک گئے تو ایک چٹان کے پاس آ کر چٹان کو سرانہ بنا کر اس پہ سر رکھا اور سو گئے. فرقد موسیٰ پھر جاگے موسیٰ, واضطرب الحوت اور تڑپی یا بے چین ہوئی مچھلی, فخرج پھر نکل گئی, فسقط فی البحر تو وہ جا سمندر میں گری, فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ سمندر میں ایک سرنگ کی طرح, یعنی وہ اندر کو چلی گئی. اسی جگہ جب موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے, یوشع جاگ رہے تھے, مچھلی ٹوکری سے باہر نکلی اور سمندر کے اندر پانی میں چلی گئی. فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ تو روک لیا اللہ نے مچھلی سے پانی کی روانی کو. فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ تو وہ ایک طاق کی طرح ہو گیا پانی, یعنی اس طرح رک گیا. فَقَالَ هَكَذَا تو راوی نے کہا اس طرح, مثل الطاق طاق کی طرح, یعنی اشارے سے بھی راوی نے حدیث سمجھائی. فانطلقا پھر وہ دونوں چل دیے, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا چلا کہ مچھلی جا چکی ہے, دونوں چل دیے. یمشیان یعنی چلتے چلتے جا رہے تھے, بقیت لیلتہما اپنی رات کے باقی حصے میں, ویومہما اور اپنے دن کے, یعنی باقی دن رات کا کچھ حصہ جو تھا اس دن کا وہ چل کے انہوں نے گزارا. حتی اذا کان من الغد یہاں تک کہ جب دوسرا دن آیا, قال لفتاہ یعنی صبح کا وقت ہوا تو اپنے نوجوان سے کہا, اپنے شاگرد سے کہا, آتنا غداءنا لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا ہمارے اس سفر سے ہمیں تھکاوٹ پہنچی, ہم اب سفر سے تھک گئے. کہتے ہیں کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام اس چٹان تک پہنچے تھے تو وہ بالکل تھکے نہیں تھے اور اس کے بعد سو بھی گئے تھے, لیکن سونے کے بعد جو دن کے باقی حصے میں سفر کیا اس میں ان کو تھکاوٹ لاحق ہو گئی اور ان کو بھوک بھی لگ گئی, تو انہوں نے کہا کہ کھانا لاؤ. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ اور نہ پائی موسیٰ نے تھکاوٹ یہاں تک کہ وہ گزر گئے اس جگہ سے جہاں اللہ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا. قال له فتاه تو ان سے ان کے نوجوان نے کہا, ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره واتخذ سبیله فی البحر عجبا. یہ آیتیں کہاں آتی ہیں؟ سورۃ کہف میں. سب کو یاد ہوں گی کہ ہر جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ نوجوان کہنے لگا, ارأیتا کیا آپ نے دیکھا, آپ نے غور کیا, اذ اوینا جب ہم نے پناہ لی تھی, الی الصخرۃ چٹان کی طرف, جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے, فانی نسیت الحوت تو میں مچھلی کو بھول گیا, وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اسے یاد رکھوں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور اس نے سمندر میں عجب طریقے سے اپنا رستہ بنا لیا تھا, یعنی مچھلی تو نکل کے عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا, شیطان نے مجھے بھلوا دیا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی اہم بات شیطان آپ کو بار بار بھلوا دیتا ہے, یعنی آپ کو ایک بات یاد آتی ہے اور پھر اس کے بعد اچانک بھول جاتے ہیں, کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں, پھر آپ کو یاد آتی ہے اچھا مجھے یہ کرنا ہے, پھر بھول جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. ذالک ما کننا نبغی یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے, اسی کی تلاش میں تو تھے ہم. فرتدا علی آثارہما قصصا پھر وہ دونوں پلٹے اپنے نشانات قدم کو فالو کرتے ہوئے پیچھے کو واپس پلٹے. رجعا دونوں لوٹے, یقصانی پیروی کرتے ہوئے, آثارہما اپنے آثار کی یعنی قدموں کے نشان کی. حتی انتہیا الی الصخرۃ یہاں تک کہ واپس اسی چٹان کے پاس آ رکے. فاذا رجل مسجن بثوب تو وہاں دیکھا ایک شخص کو جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا, اور یہ کون شخص تھا؟ خضر علیہ السلام تھے.
فسلم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. فرد علیہ، تو اس نے جواب دیا. آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان کا شعار یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلی بات کیا کرتا ہے؟ سلام. فقال، تو وہ کہنے لگا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آئے؟ یہ سلام کرنے والا شخص کون ہے؟ یہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا. قال انا موسیٰ، بولے میں موسیٰ ہوں. قال موسیٰ بنی اسرائیل، خضر نے کہا کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں. اتیتک لتعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے، رشد میں سے کچھ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، جو آپ سکھائے گئے. مما علمت. قال یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ علمنیہ اللہ لا تعلمہ، انی بے شک میں، علی علم ایک ایسے علم پر ہوں، یعنی میرے پاس ایسا علم ہے، من علم اللہ جو اللہ ہی کے علم میں سے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس جو بھی کوئی علم ہے اس کا سورس اللہ تعالی کی ذات ہے، وہی سے ہے، اور جو وہ سکھائے وہی انسان کو ملتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی زدنی علم، اللہم انی اسألک، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں علما نافعا، نفع مند علم کا. علمنی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہی وہ علم مجھے سکھایا ہے، لا تعلمہ، جس کو تم نہیں جانتے. وانت علی علم، اور تم ایک علم پر ہو، یعنی تمہارے پاس ایک علم ہے، من علم اللہ، اللہ کے علم میں سے. علمکہ اللہ لا اعلمہ، جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے وہ میرے پاس نہیں، وہ میں نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ شریعت کا علم تھا، وحی الہی سے جو ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ملا تھا وہ علم تھا. لیکن خضر علیہ السلام کے پاس کوئی اور علم تھا. وہ کیا علم تھا؟ جو ان کے کاموں، ان کی ذمہ داریوں اور ان کی ڈیوٹیوں کے اعتبار سے ان کے لیے ضروری تھا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں مختلف لوگ جو بھیجے ہیں، یا فرشتوں میں سے جو مختلف فرشتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا کام، ہر ایک کی ڈیوٹی، ہر ایک کی ذمہ داری مختلف ہے. اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاجوں کے، مختلف ذہن کے، مختلف قابلیتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں. فرشتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، یزید فی الخلق ما یشاء. جسمانی اعتبار سے بھی فرشتوں کی ساخت مختلف ہے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ان کا کام مختلف ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر درجات رکھے ہیں، اور یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. اس نے کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا، لیکن جو چاہا پیدا کیا، جیسے چاہا جس کو بنایا. اسی طرح انسانوں کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں. کوئی جسمانی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، کوئی ذہنی اعتبار سے بہت آگے ہوتے ہیں. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا علم عطا کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مختلف شعبوں کا کوئی علم عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. اب دیکھیے کہ خضر علیہ السلام سے جو پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ میرے پاس علم ہے، میں آپ کو سکھاؤں گا، لیکن آپ کے پاس بھی ایک علم ہے. یعنی وہ اس نعمت کا بھی اظہار کرتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اور پھر جو ان کے پاس ہے. آپ دیکھیے اس سے بھی ہمیں بہت زبردست بات سیکھنے کو ملتی ہے. بعض اوقات ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ہم سے دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہر چیز سے کورے اور جاہل ہیں. ان کے پاس ان کے اپنے فیلڈ کا بہت زیادہ علم ہو سکتا ہے، وہ اس میں بہت زیادہ ماہر ہو سکتے ہیں، وہ ان پر اللہ کا وہ انعام ہوتا ہے، اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. جیسے یہاں انہوں نے ایکنالج کیا کہ موسیٰ آپ کے پاس بھی علم ہے اور میرے پاس بھی علم ہے، ایک میرا علم ہے، ایک آپ کا علم ہے. ایسے ہی انسانوں میں سے ایک مثلاً اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کا علم ہے، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. ہمیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اور جس طرح کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں نفع مند علم مانگنا چاہیے، اور اس علم کو عمل میں لانا چاہیے. اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھانا چاہیے
اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا چاہیے. لیکن اگر ہمارا کسی فیلڈ میں علم زیادہ ہے تو اس بنا پر تکبر میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو فرسٹ بیچ تھا اسلام آباد الہدا کا، تو اس میں مختلف طرح کے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آئے تھے. اس میں 4 ڈاکٹرز بھی تھیں. تو ان کا جب کورس ختم ہوا تو ایک ڈاکٹر جو تھی وہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے اپنی فیلڈ میں بہت محنت کی، بہت قابلیت حاصل کی، بہت کچھ سیکھا، اسپیشلائزیشن کی، سب کچھ کیا. پھر مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا. جب میں سڑک پر گئی تو میں ایک لفظ بھی پڑھنے کے قابل نہیں تھی. وہاں مجھے اپنا آپ مکمل طور پر جاہل لگا کہ میں اس دیش میں بالکل لا علم ہوں، کچھ بھی نہیں آتا. تو مجھے احساس ہوا کہ میرا علم کیا ہے جو مجھے یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز میں اپنے گھر میں، اپنے مقام پہ، اپنی جگہ، اپنے فیلڈ میں بہت بڑے علامہ ہو سکتے ہیں، ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں کہ وہاں جو ان لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اس میں سے ہمیں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو بہرحال ان کا یہی احساس کہ میں اتنا کچھ دنیا کا علم جانتی لیکن مجھے قرآن نہیں آتا، اللہ کی کتاب نہیں آتی، تو میرا علم کس فائدے کا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی. تو یہ شوق ان کو قرآن سیکھنے کی طرف لے آیا. تو اسی طرح انسان کچھ بھی جانتا ہو اس کا علم کامل نہیں ہو سکتا. تو خضر علیہ السلام نے سکھانے سے پہلے یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور اس طرح انہوں نے ایک طرح سے اپنے شاگرد کو کانفیڈنس بھی دیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوئی بھی ایک اچھا استاد یا سکھانے والا یا ایک قابل استاد وہ ہوتا ہے، بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کو کانفیڈنس دے کہ تم سیکھ سکتے ہو. یعنی ان کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو بڑھاتا ہے اور ان کو سیکھنے پر آمادہ کرتا ہے. کیونکہ جب کسی انسان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا اور میں تو کسی قابل نہیں اور میں تو پتہ نہیں یہ سیکھ بھی سکوں گا یا نہیں، اور تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ بہت جلد بددل ہو کر بڑے فائدے کی چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو قرآن سکھانے والے کو حریص ہونا چاہیے اس بات پر کہ جو شخص ایک دفعہ بھی قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے اس کو اتنا انکریج کرنا ہے، اس کو اتنا کانفیڈینس دینا ہے کہ اگر اس کو نہیں بھی آ رہا، بہت مشکل بھی لگ رہا ہے، تو بھی اس کی ہمت بندھاتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے لوگ کہ جو بالکل دنیاوی اعتبار سے علی بھی نہیں پڑے ہوئے، وہ بھی بعض اوقات پورے قرآن کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں صرف استادوں کی محنت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے، ہمت بندھانے کی وجہ سے. تو یہ اسکل بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہر داعی دین یعنی جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے اس کے اندر یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی اسکلز اور دوسرے کے علم اور اس کی قابلیت کو اکنالج کرے، نہ کہ صرف اپنی ہی قابلیت کی بات کرے. تو وہ کہتے ہیں وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ، اور آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. کیا ہمبلنس، کیا عاجزی. قال هل اتبعک، موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کو فالو کروں. اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو عام انسان نہیں تھے لیکن علم سیکھنے کے لیے کتنی عاجزی اختیار کرتے ہیں. کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، آپ کو میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی آپ کو کچھ بھی خبر نہیں، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اس کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم. الی قولہ امرا، آیت کے اس حصے امرا تک. فانطلقا، تو دونوں چل دیے. اب یہ علمی سفر شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. یمشیان علی ساحل البحر، دونوں چل رہے تھے ساحل سمندر پر. انہوں نے ان کو کہیں کسی کلاس روم میں نہیں بٹھا دیا، کہیں ساتھ بٹھا کے کچھ زبانی باتیں نہیں سنانے لگے، بلکہ جی سفر میں یعنی کہ جی پریکٹیکلی سکھا رہے تھے، یا جیسے کہ ٹریول ٹرپ تھا ان کا، جیسے عام طور پہ اسکول کالجز کے وہ نہیں جاتے ٹرپس، ایجوکیشنل ٹرپ. یس، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایجوکیشنل ٹرپ تھا جس میں وہ چلتے ہوئے ان کو کچھ باتیں سکھاتے ہیں.
تو سیکھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. بعض اوقات انسان جب کسی کھلی فضا میں ہوتا ہے اور کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سیکھتا ہے، کسی عملی طریقے سے سیکھتا ہے تو کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. فمرت بہما سفینۃ، تو ان کے پاس سے ایک کشتی گزری. کلموہم ان یحملوہم، تو انہوں نے ان سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں. فعرفوا الخضر، تو کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا کیونکہ وہ اسی علاقے میں رہتے تھے. ہو سکتا ہے اس پہ ٹریول کرتے ہو، کشتی پہ آتے جاتے بھی ہوں، تو بہرحال وہ جان پہچان والے نکلے. فحملوہ بغیر نول، تو انہوں نے ان کو سوار کر لیا بغیر کرائے کے. اب دیکھیں کہ اس دور میں بھی اخلاق تھا. آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ جاننے والے کے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یعنی پھر مالی معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں. فلما رکبا فی السفینۃ، تو جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، جاء عصفور، ایک چڑیا آ گئی. فوقع علی حرف السفینۃ، تو وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، کشتی کے اینڈ پر بیٹھ گئی. فنقر فی البحر نقرۃ، تو اس نے چونچ ماری سمندر میں ایک چونچ، او نقرتین یا دو چونچ، یعنی چڑیا نے سمندر کے اندر چونچ ماری، پانی کا قطرہ لیا یا دو دفعہ چونچ ماری. قال له الخضر، خضر نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقارہ من البحر. ما نقص، نہیں کم کیا، علمی میرے علم نے، و علمک اور تیرے علم نے، من علم اللہ اللہ کے علم میں سے، الا مگر، مثل مانند، ما نقص هذا العصفور جو کم کیا اس چڑیا نے، بمنقارہ اپنے چونچ کے ساتھ، من البحر سمندر میں سے. یعنی چڑیا کی چونچ میں سمندر کا جو پانی آیا ہے وہ کتنا ہوگا؟ ایک ڈراپ سے بھی کم ہوگا. کہ ہمارا سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کے چونچ میں پانی آیا ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، وہاں عصفور کی بجائے پرندے کا لفظ آتا ہے، اور اس نے پانی سے اپنی چونچ بھری. خضر نے موسیٰ سے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر نے کہا، یہ کہہ رہا ہے تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں پانی ہے. یعنی اللہ نے یہ چڑیا اس لیے بھیجی ہے، کچھ سکھانے کے لیے، پرندہ سکھانے کے لیے بھیجا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کو کہتے ہیں کائنات میں غور و فکر، اور اس کو کہتے ہیں غور و فکر کے ذریعے سیکھنا. آپ دیکھیے کہ انسان استاد سے بھی سیکھتا ہے، اور یہ سیکھنے کا صرف ایک عمل ہے، اٹس اونلی ون تھنگ. انسان کتاب سے بھی سیکھتا ہے، پھر وہ ایک چیز ہے. پھر انسان جب ان دو کو جمع کرتا ہے، کتاب اور استاد کو، تو اس کا علم اور اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آپ کے پاس کتاب ہو تو زیادہ فائدہ ہوگا. پھر انسان اپنے کلاس فیلوز سے بھی سیکھتا ہے، ہیومن انٹریکشن سے سیکھتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر کسی اور پہ جا پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں تو بڑا ہی منہمک بیٹھا ہوا ہے، یا پھر کلاس کے دوران کوئی سوال کرتا ہے تو آپ سب اس شخص کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے سوال سے آپ سیکھتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر کوئی اپنے ریفلیکشنز دے جو بھی اس نے سیکھا ہے طالب علم، اس کا جو سوچ کا پروسیس تھا، جس طرح اس نے ایک معاملے میں غور و فکر کیا، آپ اس سے بھی سیکھتے ہیں. پھر کلاس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں، اکٹھے گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا. پھر آپ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، کوئی شخص وہی سوال کر بیٹھتا ہے جو آپ پیچھے پڑھ کے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے یعنی علم حاصل کرنے کا، یعنی لوگوں کی باتوں کو، رویوں کو، طرز عمل کو، ان کی سوچ کو، ان سب چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، اپنے سے بڑوں سے بھی اور اپنے سے چھوٹوں سے بھی. بڑوں سے کیسے سیکھتے ہیں؟ ان کے تجربات سے، اگر کوئی علم میں بڑا ہے تو اس کے علم سے. چھوٹوں سے کیسے سیکھتے ہیں؟ ان کی غلطیوں سے، ان کی حماقتوں سے. کوئی عقل میں چھوٹا ہے یا جسم میں چھوٹا ہے یا عمر میں چھوٹا ہے، تو ہر ایک سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اصل چیز ہے کہ انسان کو سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سیکھنے کا ایک عمل یہ ہے کہ ہر چیز سے انسان سیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا طریقہ بھی یہی تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہر طریقے سے سکھایا، یہاں تک کہ فضا میں اڑتی ہوئی چڑیا یا پرندے سے بھی آپ نے ہمیں تعلیم دی.
یعنی اس پر بھی غور و فکر کرنا سکھایا، اس کے ذریعے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی بات سمجھائی. تو علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ جو ہے کہ انسان پرندوں پر غور کرے، جو جانور پالے ہوئے ہیں، پالتو جانور ہیں، ان کے رہن سہن پر غور کرے. پھر انسان پودوں کے بارے میں، ہواؤں کے چلنے میں، سورج کے نکلنے میں، سورج کے غروب ہونے سے مختلف طرح کی جو تبدیلیاں آتی ہیں اوقات میں، حالات میں، دنیا میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان سب سے سیکھے. جس شخص کی عبرت کی نگاہ ہوتی ہے وہ ہر چیز سے سبق لیتا ہے اور اس سے علم بڑھتا ہے. صرف کتابی کیڑا بننے سے علم نہیں بڑھتا، بلکہ ان سب چیزوں سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے انسان پھر غور و فکر کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو وہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو بھیجا، یعنی اس کے آغاز میں ہی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے. تو اب آپ دیکھیے بار بار ان کو ایسی چیز پیش آ رہی ہے کہ جس سے سب سے پہلے تو اس چیز کو ہٹایا جا رہا ہے کہ جو علم سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی. یہ احساس کہ مجھے بہت آتا ہے. جو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور میں زیادہ عقل مند ہوں یا مجھے زیادہ پتا ہے، پھر وہ نہیں سیکھ سکتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے، اس سے بھی سیکھتے تھے. سبزی والے سے سبزی کے بارے میں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ. اور اس طرح انہوں نے جو بہترین ان کے جو تھی نا گورننس یا ان کی جو حکومت تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک حاکم کو ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگوں اور چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور اگر وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں، سمجھ نہیں، تو پھر وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا. تو انہوں نے ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور اپنے جو بھی اللہ نے سینسز دیے ہیں، آنکھیں، کان، دل، دماغ کھول کے رکھا. اور یہ پروسیس ہمارا مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے اور مختلف طریقوں سے سیکھنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چڑیا بھیجی جا کے ایک بات سکھانے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا علم کتنا ہے. اب کیا ہوا؟ اذ اخذ الفأس، تو وہ ایک کلہاڑی لے لیتے ہیں. فنزع، یعنی اب وہ بات پیچھے والی ختم ہوئی، اب خضر ایک نیا کام شروع کرتے ہیں. کلہاڑی لیتے ہیں. فنزع لوحا، تو کھینچ لیتے ہیں ایک تختہ، ایک تختے کو اکھیڑتے ہیں. کس کے تختے کو؟ کشتی کے. فلم یفجع موسیٰ، اور موسیٰ تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے، الا وقد قلع لوحا بالقدوم، کہ خضر علیہ السلام نے ایک تختہ کلہاڑے سے کھینچ نکالا. یعنی پہلے تو اکھیڑا اور پھر اس کے بعد اس کو نکال ہی دیا. یہ بڑی عجیب سی بات لگی ان کو. فقال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، ما صنعت، یہ آپ نے کیا کیا؟ قوم حملونا بغیر نول، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں کرائے کے بغیر کشتی پہ سوار کر دیا. امت الی سفینتہم، تو آپ نے انہی کی کشتی کا ارادہ کر لیا، جس کو پھاڑ دیا. فخرقتها، پھر پھاڑ دیا اس کو. لتغرق اہلہا، تاکہ اس کے سواروں کو آپ غرق کر ڈالیں. پورا تبصرہ کر دیا آخر تک. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑا ہی عجیب کام کیا. دیکھیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جو ہی کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس نے یہ کیا نا تو یہ ہوگا، تو ایسا ہوگا، تو ایسا، تو یہ کیوں کیا اس نے؟ قال، خضر نے کہا، الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی، فوراً سوری کر لیا، کہا آپ مجھے مت پکڑیے. بما نسیت، کیونکہ میں بھول گیا، میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ ڈالیے مجھے میرے کام کے معاملے میں تنگی میں، یعنی میرے لیے مشکل نہ پیدا کیجیے. فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، تو یہ پہلی بار موسیٰ سے بھول کر ہو گئی بات. فلما خرجا، پھر جب وہ دونوں نکلے، من البحر، سمندر سے، یعنی وہ کشتی پہ سوار ہو کر گئے، دوسرے کنارے پہ اتر گئے، اب خشک زمین پہ چلنے لگے. مروا بغلام، تو وہ ایک غلام ایک بچے کے پاس سے گزرے. یلعب مع الصبیان، جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچوں کے ساتھ مل کے گلی میں کھیل رہا تھا. فاخذ الخضر برأسہ، تو پکڑ لیا خضر نے اس کے سر کو. فقلعہ بیدہ، اور اکھاڑ دیا اس کو اپنے ہاتھ سے. ہاکذا، اس طرح. واومأ سفیان، اور
سفیان نے اشارہ کیا، یہ راوی ہیں حدیث کے، باطراف اصابعہ، اپنی انگلیوں کے کناروں سے، یعنی کأنہ، گویا کہ وہ یقطف شیئا، کوئی چیز اچک رہے ہیں یا چن رہے ہیں. آپ مجھے دیکھیے اور کس طرح اشارہ کیا، یہ ہے انگلیوں کے کنارے، اس سے انہوں نے یوں کر کے چیز کو پکڑ کے دکھایا، یعنی خضر نے اس بچے کا سر یوں پکڑا اور الگ کر دیا. اب آپ دیکھتے تو آپ کیا کہتے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہیے. فقال له موسیٰ، تو ان سے موسیٰ نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے ایک بے گناہ انسان کو مار ڈالا، بغیر نفس، بغیر نفس کے یعنی بغیر قصاص کے. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ چیز کی. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اب آپ دیکھیے استاد کا طریقہ، وہ وہی جملہ دوبارہ دہراتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کم نہ زیادہ. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے اتنی بات کی خضر علیہ السلام نے. اس سے یہ جو بات سیکھنے کی ملتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات کسی کو کسی چیز سے روکنے کے لیے بہت لمبا لیکچر اور لمبی لمبی باتیں، اور وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی. ایک ہی بات دوبارہ اور 6 بار انہوں نے دہرائی. مثلا آپ بچے کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں، وہ تھوڑی سوری کر کے پھر تھوڑی دیر بعد جا کے اس سے بھی بڑا کام کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جا کے کچھ اور کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں پرامس کرتا اب نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ وہی کرتا ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں اس وقت، آپ کیا کرتے ہیں ذرا بتائیے. اب سوچ لیجیے جو بھی آپ کرتے ہیں. عموماً جو مائیں کرتی ہیں وہ یہ کہ لمبا چوڑا لیکچر اس وقت دیں گی، یا ڈانٹ ڈپٹ کریں گی، یا پھر وہ پچھلی بات یاد کرائیں گی، تم نے پہلے بھی یہ کیا تھا اور خبردار جو تم آئندہ کرو. یہ روکنے کا طریقہ درست نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ وہ ایک جملہ ہے، بس اتنا ہی کہنا کافی. کیا میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ایسا نہیں کرنا. اچھا پھر اگر بچہ کرتا ہے پھر آپ اسی سے ملتا جلتا جملہ بولیں، لمبی باتیں نہیں کرنی، تاکہ وہ ایک بات اس کے دل کو جا لگے کہ اوہ میں نے وہی غلطی دہرائی. کیونکہ لمبی باتوں سے بات غیر مؤثر ہو جاتی ہے. بچے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، بلاک کر لیتے ہیں، یہ لیکچر ہم نے نہیں سننا، یا پھر اگلے جملے وہ بول کے آپ کو بتاتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے پھر یہ کہیں گے پھر یہ کہیں گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات کہوں تو مجھے آپ ساتھ نہ رکھیے. اب میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، میں چپ رہوں گا. اگر کروں تو پھر آپ ٹھیک ہے مجھے نہ سکھائیں. قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق پہنچا آپ کو میرے پاس سے عذر. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل دیے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ وہ ایک بستی کے پاس آئے اور ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے، بستی والوں سے کھانا مانگا کیونکہ مسافر تھے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان دونوں کو اپنا مہمان بنائیں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، تو انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی، یعنی گرنے والی. مائلن یعنی جھکی ہوئی. دیوار جب گرنے پہ آتی ہے تو کیسے ہو جاتی ہے، پہلے بینڈ ہو جاتی. او ما ابیدہ ہکذا، تو راوی نے اس کو یعنی اشارے سے بتایا اس طرح. واشار سفیان کانہ یمسح شیئا، اور سفیان نے اشارہ کیا گویا کہ وہ کسی چیز کو مسح کرے، چھو رہے ہیں. الی فوق، اوپر کی طرف. فلم اسمع سفیان، تو نہیں میں نے سنا سفیان کو یذکر مائلا الا مرتن، کہ وہ مائلن کا لفظ بولتے ہیں مگر ایک بار. قال قوم اتیناہم فلم یطعمونا ولم یضیفونا عمدت الی حائطہم لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک قوم کے پاس ہم آئے ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، نہ ہمیں مہمان بنایا، اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی. آپ چاہتے تو ان سے اس پر اجرت لے سکتے تھے. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. لیکن خضر علیہ السلام پہلے والی بات ہر دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک بات کو اگر بار بار کہا جائے نا تو پھر وہ اس کو ایکسپٹ بھی کر لیتا، ہاں بات وہی ہے. کہنے لگے کہ یہ ہے میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت. ان سأنبئک، میں ضرور تجھے بتاؤں گا. بتأویلی مطلب معلوم، اس کا جو نہیں، تستطع
تم استطاعت رکھ سکے علیہ صبرا، اس پر صبر کی، یعنی جن باتوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا ان کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وددنا، ہم چاہتے تھے، ان موسیٰ کان صبرا، کہ موسیٰ صبر کر لیتے. فقص اللہ علینا من خبرہما، تو اللہ تعالیٰ ان کی خبروں میں سے ہمیں کچھ اور بتاتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے اور کچھ اور نئی نئی چیزیں خضر کرتے تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتی. کتنا نیچرل انداز ہے نا، آپ نے اپنی ایک وش کا اظہار کیا. یہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ہمیں بھی اور باتیں پتہ چلتی ہیں، یعنی علم کی حرص دیکھیے. قال سفیان، سفیان کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، لو کان صبر، اگر وہ صبر کرتے، یقص علینا من امرہما، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کے معاملے میں سے کچھ اور باتیں بھی بتاتے. وقرأ ابن عباس، ابن عباس نے پڑھا ہے، امامہم، ان کے سامنے، ملکن، ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ، جو لے رہا تھا ہر کشتی کو، صالحۃ، اچھی بلی، غصبا، غصب کر کے، زبردستی. یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی کو کیوں خراب کیا؟ کیونکہ جہاں آگے کشتی جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو زبردستی کشتیاں چھین رہا تھا جو اچھی اچھی تھی. اسے شاید کہیں کسی ایکسپیڈیشن پہ جانا تھا تو اسے کشتیاں چاہیے تھی. وَأَمَّا الْغُلَامُ، تو جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ كَافِرًا، تو وہ کافر تھا. وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور اس کے دونوں ماں باپ مومن تھے. ثم قال لي سفیان، پھر مجھ سے سفیان نے کہا، سمعته منه مرتين، میں نے اس کو اس سے 2 بار سنا، وحفظته منه، اور میں نے اس سے حفظ کر لیا. کس سے سنا؟ عمرو بن دینار سے. یہ جو پیچھے آپ دیکھیے، اگر حدیث کے شروع میں سند کو دیکھیے، علی ابن عبداللہ نے روایت کیا کس سے؟ سفیان سے. اور سفیان کا ذکر بار بار آ رہا ہے نا بیچ میں کہ سفیان نے یہ کہا، سفیان نے وہ کہا. تو سفیان کہتے ہیں میں نے یہ بات 2 بار کس سے سنی؟ حدثنا عمرو بن دینار، عمرو بن دینار سے سنی، اور میں نے اس کو حفظ کر لیا. قیل لسفیان، سفیان سے کہا گیا، حفظتہ قبل ان تسمعہ، کیا آپ نے حفظ کر لیا اس سے پہلے کہ آپ نے سنا اس کو؟ من عمر سے، یعنی عمرو بن دینار سے سننے سے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث یاد تھی کسی اور سے سن کر؟ اور تحفظتہ من انسان، یا تم نے حفظ کیا تھا اس کو کسی اور انسان سے؟ فقالا، تو سفیان نے کہا، ممن اتحفظہ، میں کس سے حفظ کرتا، میں اور کس سے سن کے یاد کرتا، یعنی کوئی اور نہیں، وہی ہے. وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍ، اور روایت کیا اس کو کسی ایک نے عمر سے، غیری، میرے سوا، سمعتہ منہ مرتین، میں نے ان سے یہ حدیث 2 بار سنی، او ثلاثا، یا 3 بار، وحفظتہ منہ، اور میں نے اس کو ان سے یاد کر لیا، یعنی حدیث کو زبانی یاد کر لیا. اور یاد کیا تو ہم تک پہنچایا نا. پہلے لوگ صرف قرآن کی صورتیں نہیں یاد کرتے تھے، احادیث بھی حفظ کیا کرتے تھے. تو بہرحال اس حدیث میں بہت سی سیکھنے کی باتیں، خاص طور پر ہم طالب علموں کو اور سکھانے والوں کو علم کے کچھ آداب معلوم ہونے چاہیے اور علم حاصل کرنے کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے. اور ہم آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ تو کتابوں سے پڑھنا تو ٹریڈیشنل طریقہ ہے سیکھنے سکھانے کا، اور کچھ ماڈرن طریقے بھی ہیں سیکھنے سکھانے کے، اور اس میں خصوصاً فیلڈ ورک کے ذریعے یا پریکٹیکل طریقے سے ایکٹیویٹی کے ذریعے، ہینڈز آن ایکٹیویٹی کے ذریعے مختلف چیزیں آج سکھائی جاتی ہیں اور اس کو ماڈرن طریقے بتایا جاتا ہے. حالانکہ یہ سارے ماڈرن طریقوں کی اوریجن جو ہے پہلے سے ہی موجود ہے قرآن و سنت کے اندر. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان پر غور نہ کریں اور ہم اپنی کنوینئنس اور کمفرٹ کے لیے ایک جگہ ہی بیٹھ کر سب کام کرتے رہیں. بہرحال ہر طریقے کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے اور ہر علم کا اپنا ایک سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ اور انداز بھی ہوتا ہے. کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ صرف کلاس روم میں نہیں پڑھے جاتے، ان کا آدھا حصہ لیبارٹری میں سیکھا جاتا ہے، لیبارٹری میں جانا پڑتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے. کچھ علم ایسے ہیں جو صرف کلاس اور لیبارٹری کی حد تک نہیں، اس کے لیے فیلڈ میں جانا پڑتا ہے. کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انسانوں کے بیچ میں انسان کو جا کے رہنا پڑتا ہے. تو ہر علم کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ اور تھا، اور خضر علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اور تھا. خضر علیہ السلام اگر یہی باتیں جو انہوں نے کر کے سکھائیں، اگر وہ صرف ایک جگہ بیٹھ کے ہی سکھاتے
کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا، اتنے سارے کام بتا دیتے، میرے پاس یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام شاید سنتے سنتے اس طرح کی بے صبری بھی نہ کرتے، کیونکہ وہ کہانی کی طرح سن رہے ہوتے، اور اس طرح سیکھتے بھی نہ جس طرح انہوں نے سفر کے ساتھ سیکھا. کچھ سفر سواری پر تھا، کچھ سفر پیدل تھا. 2 سفر ایسے تھے جس میں دوسروں کے لیے جو کام ہوئے وہ نقصان دہ تھے، اور ایک ایسا تھا جس میں فائدہ پہنچانے والی بات تھی. لیکن بہرحال انسان ہر واقعے سے سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز، دیکھیے آپ نے تو ماشاءاللہ مجھے خود ہی بتا دیے کیونکہ آپ اس ایکسپیرئنس سے گزر رہے ہیں. بہت صبر کرنا پڑتا ہے. کس کس چیز میں صبر کرنا پڑتا ہے؟ کیا صبر کرنا ہوتا ہے؟ مثلاً اوکے، یعنی صبر کا معنی آپ ٹھہر ٹھہر کے سیکھنا لے رہے ہیں یا آہستگی سے سیکھنا. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ استاد آپ کو کوئی چیز اور آگے بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اب بیچ میں استاد کو روک کے اور کوشچن کر دیتے ہیں، وہ ہم علم پورا لے ہی نہیں پاتے ہیں. جی ہاں، بعض اوقات ہم سبق مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور انسان پوری طرح سیکھ بھی نہیں پاتا. بعض بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت سوال کرتے ہیں، پر آپ ان سے بہت اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہی بچوں میں سے ہو سکتے ہیں. تو پھر ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر لفظ صبر نہ بھی بولا جائے تو کہتے ہیں آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. اور کیا صبر کرنا پڑتا ہے علم کے راستے میں؟ جی، نیند چھوڑنی پڑتی ہے. یس، جب تک آپ اپنی نیند قربان نہیں کرتے اور نہ سونے کا صبر نہیں کرتے، اس وقت تک علم حاصل نہیں ہو سکتا. اور کیا صبر ہوتا ہے؟ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں. اور کیا چھوڑنا پڑتا ہے؟ بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، مزے مزے کے کھانے چھوڑنے پڑتے ہیں، کہ کتنا ٹائم نہیں پھر رہتا کچن میں جانے کے لیے. جی، اس معاملے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اگر صحت خراب ہو، سر درد کے مریض ہوں آپ، یا آپ کی کمر میں درد ہے، یا آپ ایک جگہ بہت دیر بیٹھ نہیں پاتے، ان معاملوں میں بھی جب تک صبر نہ ہو انسان تنگ آ کے چھوڑنے کی سوچتا ہے کہ اب تو میں کر نہیں پاتا، اس لیے چھوڑ ہی دینا چاہیے. جی، بہت ساری اور خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. سیر و تفریح، بعض اوقات اپنے رشتہ داروں سے دور جانا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ خوشی خوشی اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اپنے سے جدا کر دیتے ہیں کئی سال تک کے لیے. چیئر کی کمفرٹ چھوڑ کے زمین پر بھی بیٹھنا پڑتا ہے کبھی. جی، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. جی ہاں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اور جو معاشرہ ماحول ان کے رویوں کو بھی دیکھ کے سمجھ کرنا پڑتا ہے. اور جی ہاں، بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا علم آتا ہے نا تو ہم بہت جلدی پہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں، تبصرے کرنے لگتے ہیں، ہر چیز کی وجہ بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی حقیقی وجہ نہیں بھی ہوتی. تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنے کا بھی صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کا کیا دل چاہتا ہے جو مجھے پتہ چل گیا میں سب کو ایک دم بتا دوں. لوگوں کے رویے پہ بعض اوقات صبر کرنا پڑتا ہے. جی ہاں، کچھ لوگ بعض اوقات نہیں سمجھتے کہ آپ کیوں سیکھ رہے ہیں. جیسے قرآن سیکھنا خاص طور پر، وہ کہتے ہیں اس کے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کلاس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل، یہ بھی ایک صبر ہے. خضر کے بارے میں ایک بات اور ہے، یہ میں کر دیتی ہوں اگلی حدیث میں. حدیث 614. حدثنا محمد بن سعید الاسبہانی اخبرنا ابن المبارک عن معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما سمی الخضر، بے شک خضر کا نام رکھا گیا یا خضر کو خضر اس لیے کہا گیا، لأنہ جلس علی فروۃ بیضاء، کیونکہ وہ بیٹھے ایک سفید سوکھی زمین پر. فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، تو جب وہ لہلہانے لگی ان کے پیچھے سے سبز ہو کر، یعنی جس زمین پر خضر بیٹھے یا بیٹھتے تھے جب وہ وہاں سے اڑ جاتے آگے جاتے تو سوکھی ڈرائی زمین پر سبزہ اگ کر لہلہانے لگتا، وہ ہری بھری ہو جاتی. تو اخضر ہوتا ہے سبز رنگ، یہ خضرا. گنبد خضرا نہیں ہوتا، ہم اس کو کیا پڑھتے خضرا. قال الحموی، حموی نے کہا، قال محمد بن یوسف بن مطر الفربری حدثنا علی بن خشرم عن سفیان بطولہ. یہ حدیث مفصل بھی بیان ہوئی ہے ایک دوسری جگہ پر.
تو بہرحال حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خضر کا نام خضر اس لیے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین پر بیٹھے تھے جس میں کوئی سبزہ نہیں تھا، لیکن وہاں سے وہ چل پڑے تو زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگی. یہ بھی ان کی ایک خاصیت تھی، اور یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صبر کے ساتھ آ جائیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ